اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا سبق تفخیم اور ترقیق پر مشتمل ہے۔ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ سیکھا تھا کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو مطلب ان میں تفخیم ہوتی ہے۔ حروف مستعلیہ کے علاوہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ان کے علاوہ 3 حروف الف، لام اور را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں یہ 3 حروف یعنی ان 3 حروف کے بارے میں ہم سبق شروع کریں گے۔ سب سے پہلے الف۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یعنی الف کی یہ صورت بنتی ہے، جب الف سے پہلے الف خالی ہوتا ہے وہ الف مدہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جب پر حرف ہوگا تو الف پر ہوگا۔ اب ان لفظوں میں آپ غور کریں کہ الف سے پہلے پر حرف ہے یعنی حروف مستعلیہ ہیں یا را کے اوپر زبر ہے، تو اب الف بھی پر ہو گیا، اور اگر الف سے پہلے باریک پڑھا جانے والا حرف ہے تو الف بھی باریک پڑھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال صراط سراجا، ان تینوں لفظوں میں دیکھیں الف سے پہلے پر حرف ہے تو الف پر پڑھا گیا۔ اب الف بھی باریک ہو گیا جب کاف باریک ہے، تو کان مالا مفازا طالبو، اس میں پھر الف پر ہو گیا، طالبو تابو، اس میں الف باریک ہے کیونکہ تا کو باریک پڑھیں گے۔ خالدن عابدن غاسقن طعامن، یعنی آپ نے لفظوں میں یہ غور کرنا ہے، جب الف سے پہلے پر ہے حرف تو الف پر ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف پڑھا جانے والا حرف ہے تو الف باریک پڑھا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے لام۔ تو اب لام کے بارے میں آپ غور و فکر کریں گے کہ لام کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لام کو کب پر پڑھنا ہے۔ لام وہ ہے جو کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام مبارک میں لام ہے، جس کے اوپر تشدید اور کھڑا زبر ہے، یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، جیسے رسول اللہ۔ اور اگر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں، جیسے بسم اللہ۔ تو اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہے تو لام کو باریک پڑھنا ہے۔ مثلا اللہ، واللہ، فاللہ، ان اللہ، هو اللہ، من اللہ، رسول اللہ، رضی اللہ، قال اللہم۔ ان سارے لفظوں میں آپ نے غور کرنا ہے، لام سے پہلے زبر اور پیش ہے تو لام کو پر پڑھا، اور آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ پر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر اس لام سے پہلے زیر ہے تو اب ہم اس کو باریک پڑھ رہے ہیں۔ للہ، باللہ، بسم اللہ، قل اللہم، یعنی اس لام سے پہلے جب زیر ہے تو اس کو باریک پڑھا۔ اس کے علاوہ یہ بات یاد رہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام ہر حالت میں باریک پڑھے جائیں گے۔ مثلا ما ولاہم، اب یہ ویسے لام ہے تو اس لیے اس سے پہلے زبر بھی ہے تو اس کو ہم نے پر نہیں پڑھنا۔ ما ولاہم الا الذین، اس میں بھی یہ دونوں لام باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی لام سے پہلے بے شک زبر بھی ہے تو اب یہ لام ویسے ہے،
اس لیے اس کو باریک ہی پڑھنا ہے ہر حالت میں. الا الذین، ان الذین علی صلاۃ. تو لام کے بارے میں یہ باتیں یاد رہیں کہ صرف ایک لام ہے جو 2 حالتوں میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ عز و جل کے نام مبارک میں جو لام ہے اس کو آپ نے اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو اس کو پر پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی لام ہے تو ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا. صدق اللہ العظیم.